السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، رسول تمہیں جو کچھ دیں انہیں لے لو، اور جن سے منع فرمائے ان سے باز آ جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ پچھلے 3 ہفتوں میں جو بات بیان کی گئی وہ یہ کہ ہم سے نماز میں بہت ساری غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق شروط صلاۃ سے ہے، یا ارکان صلاۃ سے ہے، یا واجبات صلاۃ سے ہے، یا نماز کی سنتوں سے ہے۔ تو یہ غلطیاں جو ہم کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ جو ہم غلطی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہماری نماز خراب ہو جائے گی، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری نماز قبول ہی نہیں کرے گا۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ جو غلطی ہم کر رہے ہیں ہمارا جو ثواب ہے وہ مکمل نہیں ملے گا، اور ہم غلطیوں پر غلطیاں کرتے جاتے ہیں۔ آج بھی چند غلطیاں اور ہیں جنہیں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک غلطی یہ ہے جو عموماً حرم کے اندر دیکھی جاتی ہے۔ جب ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ طواف سے فارغ ہوتے ہیں، تو طواف کے دوران تو ان کا دایاں کندھا کھلا رہتا ہے، اور دایاں کندھا کھول کر کے وہ 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں، جو طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ غلطی ہے، سنت کی خلاف ورزی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا یصلین احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقہ منہ شیء۔ تم میں کا کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کا کندھا کھلا ہوا ہو، اس کے کندھے پر کوئی کپڑا نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھا کھول کر کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کا ڈھانکنا ضروری ہے، دونوں کندھا ڈھکا ہونا چاہیے۔ بعض اوقات تو ہماری نظریں کچھ ایسے لوگوں پر پڑ جاتی ہیں جو بنیان پہن کر کے چلے آتے ہیں، اور ہاف والی جس سے پورا کندھا کھلا رہتا ہے۔ تو اب یہ کندھا کھول کر کے جو نماز پڑھ رہے ہیں، ہاف بنیان پہن کر کے آ گئے مسجد میں، تو ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ میں سنت کی مخالفت کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس مخالفت کی وجہ سے ہماری نماز کو ہی قبول نہ کرے۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمایا ہے، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول تمہیں جس سے منع فرمائیں باز آ جاؤ۔ تو یہ مخالفت ہے جو ہم حرم کے اندر دیکھتے ہیں۔ اب حرم کے اندر جو غلطیاں کر رہے ہیں لوگ، وہ دیکھ دیکھ کر کے غلطیاں کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ کندھا کھول کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو کندھا کھول کر کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ یہاں حرم کے اندر کون غلطی کرے گا؟ تو میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عمرہ کرتے ہیں، عمرے کے درمیان ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں کہ جس سے ان کا عمرہ فاسد ہو جاتا ہے، اور ان کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی انہیں دوبارہ بھیجنا پڑتا ہے کہ آپ ابھی احرام کی حالت میں جا کر کے وہ کام وہاں پر کر ڈالیے، تب جا کر کے آپ حلال ہوں گے احرام سے۔ تو میرے بھائیوں، جو ہم کام کرنا
چاہتے ہیں اور جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں معلومات لے لینی چاہیے. تو اتنا پیسہ برباد کرنے کا کیا فائدہ ہے جب آپ پڑھ کر کے نہیں آتے کہ مجھے کون کون سے اعمال کرنے ہیں اور کیسے کرنے ہیں. تو نماز کے اندر بھی یہی دیکھ دیکھ کر کے غلطیاں ہو رہی ہیں. لوگ حرم کے اندر یہ غلطی کر رہے ہیں. عام مساجد میں جو چھوٹی سی بنیان ہوتی وہ پہن کر کے آ جاتے ہیں, ان کا کندھا ڈھکا ہوا نہیں ہوتا. تو میرے بھائیو, اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, ہمیں اس سے باز آ جانا چاہیے. اب فیشن کی وجہ سے بہت سارے ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو بنیان خریدتے ہیں, ٹی شرٹ خریدتے ہیں, اس پر بہت ساری تصویریں بنی ہوتی ہیں, کسی کھلاڑی کی ہو یا کسی اور کی ہو, یہ پہن کر کے چلے آتے ہیں. میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث آپ سنیں, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے ذریعے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں, قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی خمیصۃ ذات اعلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے جو قمیص پہن رکھی تھی اس میں چند چیزیں بنی ہوئی تھیں, خطوط بنے ہوئے تھے, کچھ ڈیزائن بنی ہوئی تھی. فلما قضا صلاتہ, اللہ کے نبی نے جب اپنی نماز پوری کی, آپ نے بیان فرمایا, اذهبوا بهذه الخمیص الى ابی جہم, یہ جو میں نے کپڑا پہن رکھا ہے اس کپڑے کو لے جاؤ ابو جہم کے پاس. واتونی بامجانیتہ, اور اس سے امبجانی کپڑا جو سادہ سا ہوتا ہے اس میں چند لکیریں ہوتی ہیں, وہ کپڑا اس سے لے کر کے آؤ. فإنها الہتنی آنفا فی صلاتی, اس لیے کہ جو کپڑا میں نے پہن کر کے ابھی نماز پڑھی ہے اس کی وجہ سے میں اپنی نماز سے مشغول ہو گیا. یعنی میری توجہ بار بار اس کپڑے پر جا رہی تھی اور میرا جو رابطہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پا رہا ہے, میری توجہ بڑھ جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنا کپڑا ہی بھجوا دیا, کہا کہ اس کپڑے کو لے جاؤ, اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کے بدلے میں وہ سادہ سا کپڑا لاؤ جس میں چند لکیریں بنی ہوتی ہیں. میرے بھائیو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپنا عمل ہے, کسی اور کا نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے. ایک اور حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, کان قرام لعائشہ سترت به جانب بیتہا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں ایک چادر لٹکا رکھی تھی پردے کے لیے یا خوبصورتی کے لیے بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا, امیتی عنی, یہ جو چادر لٹکا رکھا ہے گھر میں پردے کے لیے یا خوبصورت لگنے کے لیے, اس کو مجھ سے دور کر دو. فإنها لا تزال تصاویرہ تعرض لی فی صلاتی, اس لیے کہ اس میں جو تصویریں بنی ہوئی ہیں یہ نماز کی حالت میں بار بار مجھے اس جانب مشغول کر رہی تھی, بار بار میری نظر ان کے اوپر پڑ رہی تھی. وہ پردہ ہی ہٹوا دیا اللہ کے نبی نے اپنے گھر سے. ہم بھی اپنے گھروں میں پردے لٹکاتے ہیں, پردہ لٹکانے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ پردہ کیسا, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں اس انداز سے ڈیزائنیں بنی ہوئی ہوں یا تصویریں بنی ہوئی ہوں جس کی وجہ سے اگر ہم گھر میں نماز پڑھیں گے تو ہماری بار بار توجہ اس کی جانب ہوگی. اللہ کے نبی نے اپنے گھر سے وہ پردہ ہٹا دیا. جس پردے کو اللہ کے نبی نے اپنے گھر سے ہٹایا, اس قسم کے پردے ہمیں بھی اپنے گھروں سے ہٹا دینے چاہیے, کیونکہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے. جس کو رسول اللہ نے پھینک دیا وہ ہمیں بھی پھینک دینا چاہیے. اور اسی سے یہ مسئلہ اخذ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہماری مساجد میں جو کارپیٹ ڈیزائن والے جو بچھائے جاتے ہیں, بسا اوقات شیاطین ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں, دل و دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں اور بار بار ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو یا اس سے کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو یہ شیطان ایسے خیالات ڈالتا ہے جیسے لگتا ہے کہ یہ مورتی بنی ہوئی ہے, یہ کسی کا چہرہ ہے. چاہے وہ سجادہ چھوٹا سا ہو جس پر ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور خریدتے ہیں, یا اس میں شیطان اس قدر حاوی ہو جاتا ہے ہمارے دماغ کے اوپر یا آنکھوں کے اوپر, نظر آنے لگتا ہے کہ واقعی یہ تصویر ہے, لیکن جب غور سے نیچے اڑ کر کے دیکھیں تو وہ تصویر نہیں ہوتی, پھول ہوتا ہے. تو میرے بھائیو, یہ جو شیطان آپ کو نماز سے غافل کر رہا ہے, اس کی وجہ سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس دور میں ہوتے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھوا نہیں دیتے اور کہتے کہ اس کے بدلے میں سادی لاؤ؟ ہمیں غور کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سیدھا سادہ دین دے کر کے دنیا سے رخصت ہوئے، اور ہم ہیں کہ اپنی نمازوں کو خراب کرتے ہیں۔ شیطان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے ہم میں کہ ہر شخص کے ذہن میں یہ ڈالتا ہوگا یہ پھول ایسا بنائے، ایسا نہیں، ایسا ہوتا تو اور زیادہ اچھا ہوتا، یا کچھ نہیں، شیطان زیادہ حاوی ہو رہا ہے تو آپ کو تصویریں نظر آنے لگیں گی اس میں، تو آپ کا جو رابطہ رب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ رابطہ صحیح نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ آپ مشغول ہو گئے۔ اب جب آپ مشغول ہو گئے، آپ کا رابطہ آپ کے رب سے نہیں ہو رہا ہے، آپ خود ہی کاؤنٹ کر لیجئے کہ آپ کو کتنا ثواب ملنا چاہیے۔ ثواب لینے کے لیے آپ کو پوری توجہ نماز کے اندر ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت کی طرف ہونی چاہیے۔ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ جو دعائیں ہمیں یاد ہیں زبان سے تو ہم پڑھ لے رہے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہم نے پڑھا کیا ہے، ہم نے اپنے رب سے کہا کیا ہے۔ جب دل دماغ حاضر ہو اور اللہ رب العالمین سے وہ طلب کر رہے ہو جس کی آپ کو احتیاج ہے، ضرورت ہے، اس ضرورت کو دل سے آپ رب کے سامنے رکھ رہے ہیں اپنا مدعا، اللہ رب العالمین کیسے قبول نہیں کرے گا؟ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ہماری زبان چل رہی، ہمارے بدن کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، نہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، نہ ہمارے اوپر جھریاں آ رہی ہیں، نہ ہمارے آنسو بہ رہے ہیں، نہ کسی قسم کا ہم تأثر لے کر کے جا رہے ہیں نماز سے۔ ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوں؟ ہماری عبادتیں کہاں سے قبول ہوں؟ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پر آپ غور کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پردہ ہی ہٹوا دیا اپنے گھر سے جس پر کچھ نشانیاں بنی ہوئی تھیں، کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ایسے کپڑے آج کل چل رہے ہیں جو اس قسم کی ڈیزائن ہے وہ اب ہمارے کرتوں پر آ رہی ہیں، ہمارے شرٹ پر آ رہی ہیں۔ اب بتائیے اس سے بڑھ کر کے مزید جو فیشن چلا ہے وہ کھلاڑیوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں پیچھے۔ اب بہت ساری ایسی تصویریں ہماری نظروں سے گزری ہیں جو کسی شیطان نما انسان کی تصویر ہے، جس طریقے سے کارٹون کی جو تصویریں بنائی جاتی ہیں اس قسم کی ہیں۔ اب شیطان ہمارے ذہنوں میں کیا ڈالتا ہے جب آپ کسی کے پیچھے کھڑے ہوں اور جس کے پیچھے یہ تصویریں بنی ہوئی ہوں، بار بار آپ کی نگاہ اس کے اوپر جائے گی، آپ کو بار بار غصہ آئے گا کہ یہ کون سا کپڑا پہن کر کے آ گیا ہے، میری نماز خراب کروا رہا ہے۔ آپ کو غصہ آ رہا ہے، یعنی آپ کی جو توجہ اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی ہے، کیونکہ یہ تصویر آپ کے ذہن میں آپ کی نگاہوں کے ذریعے سے بار بار آ رہی ہے اور آپ کو غصہ آ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، ایسے کپڑے پہن کر کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے، اور ایسے کپڑوں کو ہمیں عام اوقات میں استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے جس میں تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمومی احادیث آتی ہیں تصویروں کے سلسلے میں، وہ یہ کہ اگر ہم اپنے گھر میں کسی جاندار کی تصویر لگا کر کے رکھتے ہیں، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہ آتے ہوں وہاں زحمتیں نہیں آئیں گی تو کیا رحمتیں آئیں گی؟ ہمارے گھروں میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے تصویریں لگا رکھی ہیں، گھر میں کتے پال رکھے ہیں۔ جس گھر میں کتا موجود ہو اس گھر میں بھی فرشتے نہیں آتے ہیں۔ ہم اللہ کی رحمت چاہتے ہیں لیکن یہ مخالفتیں کر رہے ہیں، سنت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور ہم شکوہ کیے رہتے ہیں جب علماء سے ملتے ہیں، دوسرے کسی بھائی سے ملتے ہیں کہ صاحب میں بڑا پریشان حال ہوں۔ تو پریشانی کیوں نہیں آئے گی جب ہم ایسی مخالفتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت رک جاتی ہے؟ اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں نازل نہیں کرتا ہے۔ ایک اور غلطی یہ ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ گیروے رنگ کا کپڑا ہمیں نہیں پہننا چاہیے۔ گیروا رنگ یعنی زعفرانی رنگ، یہ زعفرانی رنگ ہم مردوں کے لیے ممنوع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ اور یہ ایسا کپڑا ہے جو ہندوؤں کی کافروں کی رسم کے اندر داخل ہے، ان کا مذہبی کپڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے منع فرمایا۔ کئی لوگ یہی گیروے رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے جب عمرے کے لیے آتے ہیں، مدینہ میں جاتے ہیں زیارت کے لیے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہوئے ان کو لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جس کپڑے سے کے پہننے سے منع فرمایا ہے، وہی کپڑا پہن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے جب ایسے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کی تصویریں وائرل ہیں، ایسے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ گیروے رنگ کا کپڑا پہن کر کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے ہم کو وصیت کی تھی یا نصیحت کی تھی کہ یہی کپڑا پہن کر مدینہ شریف جانا۔ اب بتائیے وہ کیسا پیر ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے کا حکم دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کپڑا پہن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے حاضر ہونا، جس کپڑے کے پہننے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، جس کپڑے کو اتروا دیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے آپ نے اس کپڑے کو ہی جلوا دیا۔ حدیث سنیے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى علیہ ثوبین معصفرین، ان کا خود کا واقعہ ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر جوڑے دیکھے جو زرد رنگ کے تھے، جو گیروے رنگ کے تھے، جو زعفرانی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ان ھذہ من ثیاب الکفار، یہ کافروں کا کپڑا ہے، کافر لوگ اسے زیب تن کرتے ہیں، اس کو مذہبی سمجھ کر کے پہنتے ہیں۔ فلا تلبسھا، اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے کہا کہ تم اس کو نہیں پہننا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے امک امرتک بہذا، کیا تمہاری ماں نے یہ کپڑا پہننے کا حکم دیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں اسے دھل لوں گا، یعنی یہ کپڑا جو اس پر زردی رنگ ہے، گیروے رنگ کا ہے، میں اس کو دھل لیتا ہوں، اس کا رنگ چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، میں اس کو پھر استعمال کر لوں گا یا کسی دوسری چیز میں استعمال کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا بل احرقھا، بلکہ اس کپڑے کو جلا ڈالو۔ انہوں نے کیا کہا؟ کپڑا ہے، دھل دوں گا تو اس کا رنگ چلا جائے گا، استعمال کر لیں گے، تکیہ میں لگا لیں گے، کسی اور چیز میں لگا لیں گے، یا اس کا رنگ چلا جائے گا تو خود ہی استعمال کر لوں گا، کیا حرج ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اس کو جلا ڈالو۔ اور ایک روایت میں ہے جو صحیح مسلم کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں ففعلت، میں نے جلا ڈالا۔ یہ ہوتا ہے عاشق رسول، یہ ہوتا ہے متبع سنت، یہ ہوتے ہیں صحابی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا کہ اس کو جلا ڈالو، تو انہوں نے بجائے یہ کہ اس میں ہیلے بہانے کرتے کہ کسی لڑکی کو دے دیتے، اپنے گھر کی کسی خاتون کو دے دے کیونکہ ان کے لیے تو جائز ہے، یا کسی اور چیز میں استعمال کر لیتے، ہیلے بہانے انہوں نے نہیں کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا اس کو جلا ڈالو، تو انہوں نے جلا ڈالا۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم آ جائے، کیا ہم یہ اسٹینڈ لینے کے لیے تیار ہیں؟ عاشق رسول تو بنتے ہیں، دعوے بھی ہمارے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم آ جائے، کیا ہم وہیں پر رکنے کے لیے تیار ہیں؟ جس سے منع فرمایا گیا ہم رک جائیں، جس کو کرنے کا حکم دیا جائے ہم اسے کر ڈالیں، چاہے جتنی مشقت اٹھانی پڑے۔ صحابہ کرام ایسا کیا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يتزعفر الرجل، صحیح بخاری کی الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ زعفرانی رنگ کا کوئی شخص کپڑا پہنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن لباس المعصفر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ کا کپڑا پہننے سے منع فرمایا ہے، گیروے رنگ کے کپڑے سے منع فرمایا ہے۔ اب یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور انہی کے ماننے والے لوگ جو اپنے آپ کو مومن لوگ کہتے ہیں، وہ بھی یہی کپڑا پہن کر کے آتے ہیں۔ ہمارے صوفی حضرات بھی ریکومینڈ یہی کرتے ہیں کہ یہ کپڑا پہنا کرو، جبکہ یہ جوگیوں کا کپڑا ہے، ہندوؤں کافروں کا کپڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہ صرف یہ کہ منع فرمایا، کہا کہ اس کپڑے کو جلا ڈالو۔ اور ہمارے لوگ کپڑے پہنا کر کے مدینہ میں بھیج رہے ہیں لوگوں کو، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ گیروے رنگ کا کپڑا مردوں کے لیے حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب منع فرما دیا ہے تو
ایک اور غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، اور ایک ویڈیو بھی 1-2 ہفتہ پہلے میری نظر سے گزری. وہ ویڈیو اس طریقے سے کہ مثلا یہ قبر ہے، تو میں نے اس ویڈیو میں پوری ویڈیو دیکھا. آدمی اسی قبر کی جانب رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، یعنی سجدہ کر رہا ہے تو یہاں کر رہا ہے. یہ غلطی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. قبرستان میں بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے، قبروں کی جانب رخ کر کے بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الجنازہ پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے. ایک مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان کے اوپر جب کسی کا انتقال ہو جائے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے. وہ بھی صلاۃ ہے، وہ بھی نماز ہے، لیکن اس میں سے رکوع اور سجدے اس وجہ سے حذف کر دیے گئے، اس وجہ سے نکال دیا گیا کہ کہیں کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ دے کہ مسلمان تو ایسے لوگ ہیں جو مردوں کے سامنے بھی سجدہ کرتے ہیں. وہاں سے رکوع اور سجدے ہٹا دیے گئے کہ کہیں کہنے والا یہ نہ کہہ دے، سمجھنے والا یہ نہ سمجھ لے کہ مردوں کے سامنے سجدے بھی کرنے ہیں، رکوع بھی کرنا ہے. صرف قیام باقی رہ گیا، اور اسی میں جو بھی دعا کرنا ہے ہمیں دعا کرنی ہے مردے کے لیے. یہی صلاۃ الجنازہ ہے. لیکن جو لوگ عقیدے کے اندر ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدے میں خرابی ہے اور ان کو معلومات نہیں ہے، تو ایسے لوگ قبروں کی جانب رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کا سر قبر سے ٹکرا رہا ہوتا ہے. کچھ کو ہم نے دیکھا رکوع کی حالت میں، کچھ کو اس پر ماتھا ٹیکتے ہوئے ہم نے دیکھا، کچھ کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا، کچھ کو وہاں جھک کر کے جاتے ہوئے دیکھا. یہ سارے صورتحال مسلمانوں کی ہے. اب اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں آپ اس کو سن کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں. جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یموت بخمس، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا آپ کی وفات سے 5 دن پہلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن انتقال ہوا ہے، آپ کی وفات ہوئی، اس سے 5 دن پہلے صحابی رسول کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے یہ فرماتے ہوئے سنا انی ابرأ الی اللہ منکم ان یکون لی خلیل، میں اللہ سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ میرا کوئی خلیل ہو. فإن اللہ قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا. الا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، آگاہ ہو جاؤ کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. الا فلا تتخذوا القبور مساجد، آگاہ ہو جاؤ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا. فإنی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس حدیث پر آپ غور کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کا کارنامہ یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی نبی مر جاتا، انتقال کر جاتا، اس کی وفات ہو جاتی، یا ان کا کوئی نیک آدمی مر جاتا، اس کی وفات ہو جاتی، تو اس کی قبر بناتے، اس کو سجدہ گاہ بنا لیتے، عبادت کی جگہ بنا لیتے، وہاں عبادت کرنے لگتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم ایسا ہرگز نہ کریں. اور اخیر میں جو آپ نے لفظ استعمال کیا فإنی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے منع کر دیا ہے آج کا مسلمان وہی کر رہا ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ شرکیہ کام ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ہمارا اسلام ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ سجدہ ہماری عبادت کا حصہ ہے. یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اور اللہ کے سامنے جھکے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں سجدہ ریز ہوگی. اب یہاں غیر اللہ کے سامنے جا کر کے ہم سجدہ ریز ہو رہے ہیں، ماتھے ٹیک رہے ہیں، تو اللہ کی عبادت میں شرک ہے، کیونکہ یہ ہماری عبادت کا حصہ ہے، اور عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی روا ہے.
اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہم نہیں کر سکتے۔ تو ایسے مسلمانوں کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کہیں اور نہیں جھکانی ہے، کہیں اور ماتھے نہیں ٹیکنے ہیں، لیکن عقیدے کی کجی، عقیدے کی خرابی کا نتیجہ یہ ہے جیسا وہ ہندوؤں کو دیکھتے ہیں، کافروں کو دیکھتے ہیں، ویسا ہی کرنے لگتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قاتل اللہ الیہود والنصارى، یہاں نام لے لیا، اللہ رب العالمین یہود و نصارہ کو غارت کرے، ان کو تباہ و برباد کرے۔ اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا دی ہے۔ جس کام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بد دعا دی ہے، اگر وہی کام ہم بھی کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا ہمیں بھی لگے گی۔ اسی وجہ سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جن سے ہم جو کچھ بھی مانگتے ہیں، چاہے اولاد مانگتے ہوں، چاہے نوکریاں مانگتے ہوں، چاہے صحت مانگتے ہوں، سلامتی مانگتے ہوں، چاہے جو کچھ بھی ہم سوال کرنے کے لیے وہاں نظر مان کر کے جاتے ہیں اور دھاگے باندھتے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہاں پر، آج برسات کا موسم ہے، وہاں ریلے بہہ رہے ہیں پانی کے، یہ ساری درگاہیں ڈوبی ہوئی ہیں۔ جو نیک آدمی، جو صالح آدمی جس سے ہم مانگنے کے لیے جاتے ہیں، آج وہ بیچارہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، آپ کو کہاں سے بچائے گا؟ ہمیں اتنی بھی سینس نہیں ہے، اتنا بھی ہمیں ادراک نہیں ہے، اتنی بھی سمجھ نہیں ہے۔ آج برسات کا موسم ہے، قبریں ڈوبی ہوئی ہیں، کوئی ہے جو اپنے آپ کو بچا لے جائے؟ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ آپ کو کہاں سے بچائے گا؟ لیکن مسلمان کا عقیدہ بگڑ گیا اور انہی لوگوں سے مانگنے کے لیے ہم پہنچ جاتے ہیں۔ ایک اور روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس پر آپ غور کریں، بہت بہترین حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ان من شرار الناس من تدرکہم الساعۃ وہم احیاء، بے شک سب سے بدترین وہ لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی اور وہ زندہ ہوں گے۔ قیامت کا دن بہت ہولناک دن ہوگا، انتہائی ہولناک دن ہوگا، اتنا بھیانک دن ہوگا کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہوگی تو اس کا حمل گر جائے گا، لوگ بھاگتے ہوئے رہیں گے لیکن کسی کے لیے جائے پناہ نہیں۔ اتنا بھیانک دن ہوگا قیامت والا دن، کیونکہ اللہ رب العالمین سب توڑ پھوڑ دے گا۔ یہ جو پہاڑ ہیں کپاس کی طرح ہوا میں اڑنے لگیں گے، یہ صورتحال ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو لفظ استعمال کیا آپ اس پر غور کریں۔ آپ نے بیان فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو جن لوگوں پر قیامت قائم ہوگی انتہائی بدترین لوگ ہوں گے اور وہ زندہ لوگ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں کو مار دے، لوگوں کی جان نکال لے، لوگ مر جائیں، پھر اس کے بعد قیامت قائم کر دے، لوگوں کو احساس ہی نہ ہو کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ لوگ زندہ موجود ہوں گے اور انتہائی بدترین لوگ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا۔ ایک بھی اگر موحد ہوگا، توحید والا آدمی ہوگا، اللہ رب العالمین قیامت قائم نہیں کرے گا جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ انتقال جب تک اس کا نہ ہو جائے اللہ قیامت قائم نہیں کرے گا۔ قیامت صرف ان لوگوں پر قائم ہوگی جو بدترین لوگ ہوں گے، اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذین یتخذون القبور مساجد، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ہوگا۔ اب اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو مورتیوں کو کھڑی کر کے پوج رہے ہیں وہ تو موجود ہی ہوں گے، لیکن وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے قبروں کو لٹا کر کے، جو لیٹے ہوئے ہیں ان کو بھی پوجیں گے، ان کی بھی عبادت کریں گے، ان کے سامنے بھی سجدہ کریں گے، ان کے سامنے بھی چڑھاوے چڑھائیں گے، ان کے اوپر بھی چادریں چڑھائیں گے، پھول چڑھائیں گے، کھانے پینے کی چیزیں چڑھائیں گے اور انہی سے مدد مانگیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدترین لوگ ہوں گے، یہ قیامت والے دن موجود ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے اولادوں کو بچانا ہے، اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں ان کو بھی بچانا ہے۔ ہمیں یہ بیداری پیدا کرنی ہوگی تاکہ لوگ شرکیات سے بچ جائیں،
میرے بھائیو جب تمام لوگ شرک میں ملوث ہوں گے، ایک بھی موحد آدمی نہیں ہوگا، اللہ اسی دن قیامت قائم کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ یہ بدترین لوگ ہیں جنہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہوگا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، اور اس کے سند صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، کچھ نمازیں گھروں میں بھی پڑھ لیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام حدیث آتی ہیں وہ یہ کہ فرض نمازوں کو ہمیں مسجد میں آ کر پڑھنا چاہیے، اور سنت ہو نوافل ہو ہمیں گھر میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں اہتمام کرنا چاہیے؟ اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تربیتی پہلو ہے، وہ تربیتی پہلو یہ ہے کہ جب ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں، ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں والد صاحب کیا کر رہے ہیں۔ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں چھوٹا بچہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور سر ٹیڑھا کر کے دیکھتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ جب ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں تو یہی چھوٹا سا بچہ سجدے میں جاتا ہے، سجدے میں جانے کے باوجود بھی پھر دیکھتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا منہ ہل رہا ہوتا تو وہ بھی منہ ہلا رہا ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ وہ سامنے کر رہا ہے۔ کیا اس کو کچھ یاد ہے؟ کچھ معلوم ہے مجھے کب کیا پڑھنا ہے؟ کچھ نہیں معلوم ہے، لیکن وہ جیسا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے ویسا ہی کر رہا ہے۔ میرے بھائیو گھر کے اندر اگر ہم نماز پڑھیں گے، اس میں ایک تربیتی پہلو یہ ہے کہ اگر یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہماری نقل اتار رہے ہیں اور ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی کل کے نمازی ہوں گے۔ آج کل جو ماحول چل پڑا ہے اور جس انداز سے ہماری تعلیم ہو رہی ہے اور دین سے دوری جو ہماری ہوئی جا رہی ہے، اگر اس قسم کی اولادیں پیدا ہوئیں تو ان سے کوئی امید نہیں رکھنا کہ وہ کل کے نمازی ہوں گے، مسجدوں میں آئیں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں گھر کے اندر بھی نماز پڑھا کرو، سنت ہو چاہے نوافل ہوں، تاکہ گھر کے اندر ایک ماحول بنا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخری میں بیان فرمایا اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، ولا تتخذوها قبورا، اس کو قبرستان کی طرح نہ بناؤ۔ جس طریقے سے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی اس طریقے سے اپنے گھروں کو نہ بناؤ، بلکہ اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو تاکہ اللہ کی رحمتیں برکتیں اترتی رہیں اور گھر میں ایک تربیت ہوتی رہے۔ جب اولادوں نے آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا ہوگا تب اولادیں نماز پڑھیں گی، نمازی بنیں گی۔ جب ہم خود دین سے دور ہوں گے، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، تو ایسی اولادوں سے امید نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ آئندہ کے نمازی ہوں گے۔ اور پھر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم کیسی جنریشن چھوڑ کر کے دنیا سے جائیں گے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تجلسوا علی القبور، قبروں کے اوپر نہ بیٹھا کرو، ولا تصلوا الیہا، اور اس کی جانب رک کر کے نماز نہ پڑھا کرو۔ دو باتیں بیان کی گئی اس حدیث کے اندر۔ آپ نے بیان فرمایا قبروں کے اوپر نہ بیٹھا کرو۔ ہمارے ملکوں کی جو قبرستان بنی ہوئی ہیں اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے، گھر کے افراد اکٹھا دفن ہوتے ہیں، لوگ دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس میں کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، تو قبروں کو کچلتے ہوئے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تھک جاتے ہیں کھڑے کھڑے تو وہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں کسی قبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہاں کے قبرستان میں آپ جائیں گے، قبریں لائن سے بنی ہوئی ہوتی ہیں، بیچ میں راستہ ہوتا ہے، آپ قبر کے اوپر نہیں بیٹھے ہوتے، لیکن ہمارے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبروں کے اوپر نہ بیٹھا کرو۔ اور دوسری بات آپ نے بیان فرمایا لا تصلوا الیہا، اس کی جانب رک کر کے نماز نہیں پڑھنا۔ اللہ کے نبی نے منع کیا یا نہیں کیا؟ جو ویڈیو میں نے دیکھی وہ ایک ویڈیو ہے، لاکھوں لوگ ایسا کر رہے ہیں، قبروں کی جانب رک کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو ایسی جگہوں پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسی جگہوں پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسی جگہوں پر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، یاد کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی کتاب فقہی ہو، حدیث کی ہو، تفسیر کی ہو، طلبہ وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ ان طلبہ سے پوچھا جائے کہ بھائی یہاں قرآن کیوں پڑھ رہے ہو؟
یہاں کیوں یاد کر رہے ہو؟ کسی کھلی جگہ پہ جاتے وہاں یا جلدی یاد ہوتا، اچھی ہوائیں لگتی. وہ کہتے ہیں یہاں بیٹھ کر کے جب ہم یاد کرتے ہیں جلدی یاد ہوتا ہے. کیا کہنا چاہتا ہے یہ طالب علم؟ اس جو قبر میں دفن ہے اس کی وجہ سے ہمیں جلدی یاد ہوتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ وہ یاد کروا رہا ہے آپ کو. تو ایسے ہی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں مقبروں میں وہ برکت کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. میرے بھائیو، جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس میں برکت نہیں آ سکتی، اور خدشہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو قبول بھی نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہوا. آپ نے بیان فرمایا لا تصلوا الیہا، اس کی جانب رخ کر کے نماز نہ پڑھو. یہ تو شرک ہو گیا. شرک کو اللہ رب العالمین کیسے قبول کر سکتا ہے؟ اس کی وجہ سے تو ہمارا ایمان چلا جاتا ہے، ہمارا اسلام خراب ہو جاتا ہے، ہمارا دین برباد ہو جاتا ہے. اس کو قبول اللہ کیسے کرے گا؟ ایک اور روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اللہ تعالیٰ میری قبر کو وثن نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جانے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ اس کو وثن نہ بنانا، میری قبر کو وثن نہ بنانا. قرآن و سنت میں دو لفظ آتے ہیں، ایک وثن آتا ہے، دوسرا صنم آتا ہے. صنم کا مطلب ہوتا ہے بت جس کی تصویر بنی ہوئی ہو، ہاتھ ہوں، چہرے ہوں، پیر ہو، انگلیاں ہوں، یہ صنم ہوتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ نے صنموں کو توڑا تھا کیونکہ وہاں تصویریں بنی ہوئی تھیں. اور اس کے مقابلے میں وثن ہوتا ہے. وثن وہ چیز ہوتی ہے جس کی کوئی تصویر واضح نہ ہو. ہندو کافر لوگ کوئی پتھر لے کر کے کہیں پر بھی پیپل کے پاس رکھ دیا مثلا، اور اس پر گیروے رنگ کا کچھ لیپ لگا دیا، وہیں پوجا شروع ہو گئی، وہ بھگوان بن گیا. تو یہ جو پتھر جس پر کوئی تصویر نہیں بنی ہوئی یہ وثن ہے. اسی طریقے سے قبروں کی جو عبادت ہو رہی ہے وہ وثن کے اندر داخل ہو جاتی ہے. اس میں جو مدفون انسان ہے، اگر وہ نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، منع کر کے گیا تھا، ظاہر صالح آدمی ہوگا تو منع ہی کر کے جائے گا، وہ وثن نہیں ہوتا. لیکن وہ جو قبر بنا دی گئی ہے وہ شیطان کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے. اس کو شیطان مزین کرتا ہے، یہاں پر سجدے کرو، یہاں پر مانگو، ان سے بگڑی بننے کا سوال کرو. تو شیطان جیسا اکساتا ہے انسان جا کر کے وہی کرتا ہے. میرے بھائیو، اللہ کو چھوڑ کر بگڑی بنانے کا سوال کسی ایسے سے کریں گے جس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ کی عبادت میں شرک ہے. کیونکہ دعا عبادت ہے. الدعاء هو العبادت، دعا عبادت ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کریں گے تو اللہ کی عبادت میں ہم شرک کر رہے ہیں. تو جتنے بھی لوگ بگڑی بنانے کا سوال کر رہے ہیں اور مثلا یہ قوالی پڑھ رہے ہیں، بھر دو جھولی میری یا محمد، تیرے در سے جائیں گے نہ ہاتھ خالی. اگر مدینے میں آ کر کے یہاں قبر نبوی کے پاس اگر کوئی شخص یہ قوالی پڑھتا ہے اور ایمان کے ساتھ پڑھتا ہے، یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر مجھے یقین ہے، میرے بھائیو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. مدینے میں آ کر شیطان نے اس کا ایمان خراب کر دیا، کیونکہ یہ شرک ہو گیا اللہ کی عبادت میں، اور جو اللہ کی عبادت میں شرک کرے اس کا ایمان نہیں رہتا ہے. کتنے مسلمانوں کو یہ ساری باتیں معلوم ہیں. میرے بھائیو، ہمیں بتانا چاہیے لوگوں کو اللہ کی عبادت میں شرک کب ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کب ہوتا ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ میری قبر کو وثن نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جانے لگے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اسی وجہ سے، اس دعا کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھلا نہیں رکھا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے پچھلی قومیں اپنے نبیوں کے قبر کو سجدہ گاہ بنا رکھا تھا، اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لے. آپ کی قبر کو کھلا نہیں رکھا گیا بلکہ بند رکھا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابھی گھر تھا اسی میں مدفون ہے. جس گھر میں مدفون ہے اس کی ایک دیوار ہے، اس کی ایک دیوار ہے، اس میں کوئی دروازہ نہیں، کوئی کھڑکی نہیں ہے. اس کے بعد ایک دیوار بنائی گئی ہے جس کو ہم لوگ جاتے ہیں جھانک کر کے دیکھتے ہیں تو ہری سی نظر آتی ہے، اس پر پردہ لگا ہوا ہے ہرا سا. وہ ان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بعد والی دیوار ہے.
یہ دوسری دیوار ہوگی. تیسری دیوار جہاں سے ہم گزرتے ہیں. 3 دیواروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھرے ہوئے ہیں. کس وجہ سے؟ اللہ رب العالمین نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی کہ آپ کی قبر کو وثن نہیں بننے دیا کہ اس کو وہاں پر جا کر کے لوگ سجدہ کریں. تھوڑی سی بھی ڈھلائی اگر کر دی جائے تو وہاں بھی سجدہ ہونے لگے گا. وہاں پر بھی وہی سب کچھ ہوگا اور وہاں سے لوگوں کو ہٹانا مشکل ہو جائے گا, لوگوں کا گزرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اللہ رب العالمین نے آپ کی قبر کو وثن نہیں بننے دیا. تو میرے بھائیو, یہ چند باتیں تھیں جس کو بتانا ضروری ہے تاکہ ہمیں کم سے کم ہم اپنا ایمان تو بچا سکیں, اپنا دین بچا سکیں, اپنا اسلام بچا سکیں, اپنی نمازوں کو بچا سکیں, اپنی عبادتوں کو بچا سکیں. اتنا تو ہمیں علم ہونا چاہیے. انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں بھی مزید یہ بات بیان کی جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.